NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی حی علی اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج سے تقریباً 56 برس پہلے کی بات ہے کہ اکتوبر کے مہینے کے آخر پہ حضرت اقدس مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار تحریک جدید کا اعلان فرمایا. 19 اکتوبر کے خطبے میں آپ نے ذکر فرمایا کہ یہاں ایک بہت بڑی احرار کانفرنس ہونے والی ہے. یہ احرار کانفرنس اس غرض سے قادیان میں منعقد کی جا رہی تھی کہ ایسے منصوبے بنائے جائیں کہ قادیان سے ہی سے نہیں تمام دنیا سے یا تمام دنیا ہی سے نہیں قادیان سے بھی جماعت احمدیہ کو یکسر مٹا دیا جائے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا بھر میں کوئی بھی نام لیوا نہ رہے. اور اسی قسم کے بلند بانگ دعوی اس کانفرنس میں کیے گئے اور یہ اعلان کیے گئے کہ ہم اس بستی قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور احمدیت کا نام و نشان دنیا سے اس طرح محو ہو جائے گا کہ اگلی نسل تک کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ احمدیت نام کی کوئی چیز تھی بھی کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کانفرنس 2 دن تک شروع ہونے والی ہے یعنی 21 تاریخ کو اور میں اس کانفرنس کے بعد ایک تحریک کا اعلان کروں گا جو اپنے نتائج کے لحاظ سے اور اپنے اثرات کے لحاظ سے بہت ہی عظیم الشان اور بہت دور رس نتائج کی حامل تحریک ہوگی. مگر ذہنی طور پر میں جماعت کو تیار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تحریک بہت سے قربانیوں کے مطالبات کی تحریک ہے. جس حد تک قربانیوں کے مطالبات میں تم لوگ لبیک کہو گے اسی حد تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار افضال نازل ہوں گے. بس اکتوبر کے آخر پر یا 26 اکتوبر کے خطبہ جمعہ میں یا اس کے بعد 2 نومبر کے خطبہ جمعہ میں آپ نے باقاعدہ تحریک جدید کا اعلان فرمایا. آج یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارے ان سال کے جمعے بھی انہی تاریخوں میں واقع ہو رہے ہیں جن تاریخوں میں 1934 کے جمعے واقع ہوئے تھے. بس اگر وہ اعلان 2 نومبر کو تھا تو آج 2 نومبر ہے اور 2 نومبر ہی کو میں اس پہلی تحریک کی یاد جماعت کو دلانا چاہتا ہوں. وہ بہت ہی ابتدا کے غربت کے دن تھے جبکہ جماعت احمدیہ کو سوائے چند دوسرے ملکوں کے دنیا میں کہیں بھی کوئی نفوذ نہیں تھا. اس وقت تمام دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی بیرونی جماعتیں ابھی قائم ہوئی تھیں ان میں ایک انگلستان تھا جہاں مشن قائم ہو چکا تھا. یہ مسجد جس میں میں آج یہ خطبہ دے رہا ہوں
اس کی تعمیر ہو چکی تھی، اور اس کے علاوہ مشرقی افریقہ میں کینیا، دارالسلام، ٹانگانیکا وغیرہ میں پاکستان سے یا ہندوستان سے گئے ہوئے صحابہ نے جماعتیں قائم کی تھیں، اور دیگر مخلصین نے، کچھ مقامی افراد بھی ہوئے لیکن بہت کم، معدود چند۔ اسی طرح سری لنکا میں بھی خدا کے فضل سے جماعت قائم ہو چکی تھی، انڈونیشیا میں بھی جماعت قائم ہو چکی تھی، اور عرب ممالک میں سے عدن میں جماعت قائم تھی، اور ایک دو اور مقامات پر۔ تو کل تعداد جہاں تک میں نے نظر دوڑائی ہے اس وقت 12 تھی، اور تحریک جدید کے مطالبات کو جماعت نے اس اخلاص کے ساتھ، اس قدر غیر معمولی جوش و خروش کے ساتھ قبول کیا، اور وفا سے ان پر ایک لمبے عرصے تک قائم رہے، کہ یہ آج انہی اولین مجاہدین کی قربانیوں کا پھل ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اور یہ وہی تحریک ہے جو اب بڑھ کر ایک عظیم تناور درخت بن چکی ہے، اور دنیا کے 124 ممالک تک اس کی شاخیں پھیل چکی ہیں، اور تنے بھی لگ چکے ہیں، یعنی جڑیں بھی قائم ہو چکی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ باہر کے ملکوں سے ایک تناور درخت کے سائے ہیں جو پھیل رہے ہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی یہ درخت یا اس کی شاخیں پہنچتی ہیں وہاں نئی جڑیں قائم ہوتی ہیں، اور برگد کے درخت کا سا حال ہے جو اگر اسی طرح مسلسل چلتا رہے تو کہتے ہیں کہ کبھی مر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جوں جوں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی شاخیں پھیلتی ہیں، ان شاخوں میں سے پھر ایسی باریک رگیں سی اترتی ہیں جو ٹیوبس کی طرح زمین کی طرف بڑھتی ہیں، اور زمین تک پہنچ کر پھر وہ جڑیں خود پیدا کرتی ہیں، اور جب جڑیں قائم ہو جاتی ہیں تو وہی باریک سی رگ جو پہلے ایک کونپل کی طرف پھوٹتی ہے معمولی سی، وہ ایک بہت مضبوط تنا بن جاتی ہے، اور پھر اس سے مزید برگد کا درخت اور پھیلنے لگتا ہے۔ بس الہی جماعتوں کی دنیا میں نشر و اشاعت کا اسی قسم کا ایسی مثال ہوا کرتی ہے۔ اولین دور میں اسلام بھی اسی طرح دنیا میں پھیلا تھا، اور اس آخرین دور میں بھی اسلام کا احیاء نو جو جماعت احمدیہ کے ذریعے ہو رہا ہے وہ اسی طریق پر ہو رہا ہے۔ بس اس گزشتہ 56 سال کے عرصے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ چند جماعتیں جو معدود چند ہی نہیں تھیں بلکہ اپنی قوت اور کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے بھی بہت کمزور تھیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے 124 ممالک میں پھیل گئیں، اور ہر جگہ جڑیں قائم کیں، اور سب جڑیں زمین میں خوب گہری پیوستہ ہو گئیں، اور ان کے تنے اب بلند ہو رہے ہیں، اور بعید نہیں کہ وہ بھی آئندہ چند سالوں میں آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ جہاں تک مشنز کا تعلق ہے، اس وقت دنیا بھر میں تبلیغی مشن جن میں باقاعدہ احمدی مبلغین کام کر رہے تھے اور تبلیغی مراکز تھے 6 تھے، اور آج ان کی تعداد 301 تک پہنچ چکی ہے۔ جہاں تک چندوں کا تعلق ہے، حضرت مسلم موعود نے پہلی تحریک 27,500 کی تھی، اور اس زمانے کے لحاظ سے جماعت اتنی غریب تھی کہ 27,500 ہندوستانی روپیہ ایک بہت بڑی تحریک معلوم ہوئی، اور بہت سے سننے والے خوفزدہ تھے کہ کس طرح یہ تحریک پوری ہوگی، کس طرح جماعت اس پر لبیک کہہ سکے گی۔ لیکن اس قدر عشق اور والہانہ جذبے کے ساتھ جماعت نے اس تحریک پر لبیک کہی کہ جنوری کے خطبے میں حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ میں نے 27,500 کی تحریک کی تھی، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے امید تھی کہ اتنا روپیہ پورا ہو جائے گا، لیکن اب تک 33,000 روپے نقد وصول ہو چکے ہیں، اور 1,26,000 سے زائد کے وعدے آ چکے ہیں۔ اس زمانے میں یہ اتنی بڑی تحریک سمجھی گئی کہ ہندوستان کے متفرق اخباروں نے، ہندو اخباروں نے بھی اور مسلمان اخباروں نے بھی،
اور عیسائی اخباروں نے بھی اس بات کا نوٹس لیا اور بڑے بڑے مقالے لکھے گئے، اداریے لکھے گئے، بڑی بڑی سرخیاں لگائی گئیں کہ دیکھو خلیفہ قادیان کتنا زیرک ہے اور کتنا اپنی جماعت کو آگے لے جا چکا ہے۔ اور جماعت کا بھی حال یہ ہے کہ 27,500 کی تحریک کی اور 33,000 نقد پیش کر دی، اور ابھی وہ تحریک جاری ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ہندو اخباروں نے ہندوستان کے ہندوؤں کو متنبع کیا اور کہا اس کو معمولی بات نہ سمجھو، آج چاہیے کہ ہم خلیفہ قادیان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اپنے لوگوں اور اپنے اپنے علاقوں میں اسی قسم کے جذبے پیدا کریں، اسی قسم کی تحریکیں کریں۔ اس طرح مظاہر زندہ ہوا کرتے ہیں، اس طرح قربانیاں ہیں جو نئے نئے رنگ لاتی ہیں اور قوموں کو غیر معمولی طور پر قوت بخشتی اور آگے بڑھاتی ہیں۔ بہرحال مختلف الفاظ میں مسلمان معاند اخباروں نے بھی اور تائید کرنے والے شریف اخباروں نے بھی، اسی طرح ہندو، عیسائی، دیگر اخباروں نے اس تحریک کا بہت سخت نوٹس لیا، تاریخی رنگ میں بھی بہت بڑا نوٹس لیا اور مخالفت کے رنگ میں بھی بہت بڑا نوٹس لیا، اور زیرک لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے بہت بڑے بڑے عظیم الشان نتائج ظاہر ہونے والے ہیں۔ جہاں تک واقفین کا تعلق ہے، حضرت مسلم موعود کی تحریک کے نتیجے میں جو پہلا نوجوانوں کا ایک دستہ دنیا میں پھیلایا گیا، ان کے نام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ بہت کم ہم میں سے آج ایسے ہیں جو تاریخ احمدیت پڑھنے کا شوق یا وقت رکھتے ہیں، یا انہیں تاریخ احمدیت جو مولوی دوستوں صاحب نے بڑی محنت سے لکھنی شروع کی ہوئی ہے، اس کی جلدیں ہی مہیا ہیں یا دستیاب ہیں۔ تو اس پہلو سے کبھی کبھی پرانی تاریخ کو دہرا دینا چاہیے تاکہ نئے نسل کے لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ آج سے کچھ سال پہلے جماعت کا کیا حال تھا، کون کون سے مخلصین تھے جو قربانیوں میں آگے آئے اور پھر ان کے نتائج کیا نکلے۔ بہرحال جو اول مجاہدین کا دستہ تھا، ان میں سے 10 نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مولوی غلام حسین صاحب ایاز مرحوم، صوفی عبدالغفور صاحب مرحوم، چودھری محمد اسحاق صاحب سیال کوٹھی، عبدالقدیر صاحب نیاز، صوفی عبدالقدیر صاحب نیاز مرحوم، مولوی عبدالغفور صاحب مرحوم، محمد ابراہیم ناصر صاحب مرحوم، ملک محمد شریف صاحب گجرات کے مرحوم، اور مولوی محمد دین صاحب مرحوم۔ ان کے علاوہ 2 خوش نصیب ایسے بھی تھے جو آج بھی زندہ ہیں۔ ان میں سے ایک حاجی احمد خان صاحب ایاز جو ادھر گئے تھے، ہنگری کے مبلغ بنائے گئے تھے، پھر پولینڈ بھی گئے تھے، اور ایک مولوی رمضان علی صاحب جو آپ کی یعنی انگلستان کی جماعت کے ایک ممبر ہیں اور خدا کے فضل سے زندہ بھی ہیں اور صحت بھی اچھی ہے۔ تو یہ 10 وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے نہ صرف آواز پر لبیک کہا بلکہ ان کی پیشکش قبول فرمائی گئی اور ان کو تاریخی لحاظ سے سعادت بخشی گئی کہ تحریک جدید کے بعد جو واقفین کا دستہ دنیا میں پھیلایا گیا ان میں یہ شامل ہوئے۔ 2 شہداء کا بھی اور ایک اور مبلغ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے جو باقاعدہ وقف کر کے نظام کے تحت تو تبلیغ کے لیے نہیں نکلے، لیکن حضرت مسلم موعود کی آواز سنتے ہی لبیک کہا اور مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ ان میں سے 3 دوستوں کا ذکر حضرت مسلم موعود نے خاص طور پر اپنے خطبے میں فرمایا، کیونکہ ان کی قربانی سے حضرت مسلم موعود بہت متاثر تھے۔ ایک ولی داد شاہ صاحب تھے، یہ ولی داد خان صاحب یہ افغانستان کے باشندے تھے۔ جب 34 میں تحریک ہوئی تو اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے طور پر ہی واپس اپنے ملک تبلیغ کے لیے چلے گئے اور جانے سے پہلے حضرت مسلم موعود سے ہدایات لے لیں
کہ کس رنگ میں تبلیغ ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے مطابق ایک عرصے تک دوستوں کو قادیان بھجواتے رہے، اور ہندوستان میں جب بھی کوئی وہاں سے مسافر آتا تھا تو اس کو یہ تحریک کرتے تھے کہ احمدیوں سے رابطہ کرو، جس کے نتیجے میں تبلیغ پھل لانے لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی حسد بھی بڑھنے لگا۔ آخر اپنے ہی قریبی رشتہ داروں نے ان کو ایک موقع پر جب یہ ہندوستان سے واپس جا رہے تھے تو گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ دوسرے دوست عدالت خان تھے، یہ خوشاب کی طرف کے غالباً شاہپور خوشاب کے علاقے کے تھے۔ انہوں نے بھی وقت کے ساتھ ہی چین کے سفر کی نیت باندھی اور اس غرض سے کشمیر گئے۔ پہلے ہی افغانستان گئے یہ بھی، لیکن پاسپورٹ نہیں تھا، اس لیے وہاں قید کر دیے گئے، اور قید کی حالت میں بھی تبلیغ کرتے رہے، جس کا بہت اثر ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ حکومت افغانستان نے ان کو پھر ملک بدر کر کے واپس ہندوستان بھجوا دیا۔ واپس آ کر حضرت مسلم موعود کی خدمت میں رپورٹ پیش کی اور کہا کہ اب میں چین کے ارادے سے جاتا ہوں۔ چنانچہ دوسری مرتبہ پھر چین کے ارادے سے نکلے تو اپنے ساتھ ایک دوست محمد رفیق صاحب کو بھی لے گئے، ایک اور نوجوان تھے۔ کشمیر میں ان کو نمونیا ہو گیا، اور اس نمونیا کی حالت میں جب دیکھا کہ اب آخری سانس ہیں، وقت قریب آ گیا ہے، تو حضرت مسلم موعود ان کے اخلاص کا اور ایمان کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اور کوئی علاج میسر نہیں تھا اور موت سر پہ کھڑی تھی، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی جاؤ اور کسی غیر احمدی کو میرے ساتھ مباہلے پر آمادہ کرو، میرے بچنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ اگر کوئی غیر احمدی اس وقت جبکہ میں جان کنی کی حالت میں ہوں گا مجھ سے مباہلہ کر لے گا تو خدا ضرور مجھے بچا دے گا احمدیت کی صداقت کی خاطر۔ چنانچہ وہ بعد نکلے، لیکن افسوس کہ جب خدا کی تقدیر آ چکی ہو تو پھر کوئی ترکیب کارگر نہیں جاتی۔ چنانچہ پیشتر اس کے کہ وہ کسی کو لا سکتے، انہوں نے جان نافرین کے سپرد کر دی، اور حضرت مسلم موعود نے ان کو بھی شہدائے احمدیت میں شمار کیا ہے۔ کیونکہ تبلیغی سفر کے لیے نکلے تھے، اور جس شان سے جان دی ہے، جس اخلاص کے ساتھ جان دی ہے، اس سے یقیناً ان کا مقام شہداء سے کم شمار نہیں ہو سکتا۔ محمد رفیق صاحب جو ان کے ساتھی تھے، ان کے متعلق حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کے اس جذبے کو ہی قبول کر لیا، اور شاید اسی لیے ان کو یہ تحریک ہوئی کہ یہ اپنے ساتھ ایک محمد رفیق کو لے جائیں۔ چنانچہ محمد رفیق صاحب کو موقع ملا اور وہ کاشغر پہنچ گئے، اور کاشغر میں جا کے انہوں نے تبلیغ کی، اور اسی تبلیغ کے نتیجے میں حاجی جنود اللہ صاحب احمدی ہوئے، اور ان کا پھر ان کے خاندان کے دوسرے دوست بھی، ان کے بڑے بھائی بھی، اور باقی افراد خانہ بھی کچھ احمدی ہوئے، والدہ بھی احمدی ہوئیں، اور وہ لوگ پھر ہجرت کر کے قادیان آ گئے۔ یہ حاجی جنود اللہ صاحب ہمارے اپنے ہی خاندان میں بیاہے گئے ہیں، میری والدہ کی طرف سے، اور میرے خالزاد بھائی نہیں، یہ نہیں ہمارے خاندان میں بیاہے گئے، ان کی ہمشیرہ ہمارے خاندان میں بیاہی گئیں، بھابھی فروخ ہم ان کو کہا کرتے تھے۔ یہ سید بشیر شاہ صاحب جو میرے خالزاد بھائی تھے، اور دواخانہ خدمت خلق کے ایک لمبا عرصہ تک کارکن انچارج رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہوا، اور ان کی اولاد میں سے 2 یہاں انگلستان میں تھے، اب ایک کینیڈا جا چکے ہیں، اور ایک جاپان میں ہیں۔ بہرحال دنیا میں اب خدا کے فضل سے ان کی اولاد، بھائی فاروق کی اولاد تو اب قریباً ساری کینیڈا میں ہے، سوائے ایک بچی کے جو یمن میں بیاہی گئی ہے، اور ایک بچی جو ابھی پاکستان میں ہے۔ لیکن حاجی جنود اللہ صاحب کی اولاد میں سے 2 یہاں بچے آپ کے انگلستان کی جماعت کے ممبر رہے ہیں، ایک تو کینیڈا جا چکے ہیں اور ایک یہیں ہے ابھی، اور عنقریب ان کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ باقی بچے ان کے کینیڈا میں ہی ہیں۔
تو اس طرح یہ خاندان بھی خدا کے فضل سے مختلف دنیا کی جگہوں میں پھیل گیا. ایک بچہ جاپان میں ہے، اور یہ جو مختلف جگہ ان کے بوٹے لگے ہیں، اس کا خدا تعالیٰ کے فضل سے استحصا عدالت خان صاحب کے سر پر ہے، جن کی دعاؤں اور اخلاص کے نتیجے میں محمد رفیق صاحب کو کاشغر جانے کی توفیق ملی اور پھر ان کے ذریعے یہ خاندان احمدی ہوا. اس خاندان کے اس نوجوان کو جو انگلستان میں ہے، اس سے میں نے بات کی تھی کہ آپ لوگوں کو اب چاہیے کہ کاشغر سے رابطے کریں. اب تو رابطوں کی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، روکیں دور ہو رہی ہیں، چنانچہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور جہاں تک ممکن ہے وہ تحقیق کر کے اپنے پرانے علاقے کا پتہ کر رہے ہیں تاکہ وہاں خود جا سکیں یا ہم کسی واقف عارضی کو بھیج دیں وہاں جا کر پرانے روابط کو زندہ کیا جائے. بہرحال وہ تحریک جو 1934 میں ایک بہت چھوٹی سی تحریک کے طور پر شروع ہوئی تھی، اب جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں ساری دنیا میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کی برکتیں پھیل رہی ہیں، اور جو پھل اس نے پیدا کیے وہ آگے اپنے بیج دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور اس طرح ساری دنیا میں خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی نشر و اشاعت کے سامان ہو رہے ہیں. چندے کا یہ حال ہے کہ اس زمانے میں تمام دنیا کا چندے کے وعدے 1,26,000 تھے، اور آج جو امریکہ سے اطلاع ملی ہے، امریکہ کی تمام وصولی صرف ایک ملک کی اس زمانے کے وعدوں سے 17 گنا زیادہ ہے. اور امریکہ غالباً میں دیکھتا ہوں کس نمبر پہ آتا ہے ادائیگیوں میں. ہاں، امریکہ کا نمبر 4 ہے ادائیگی کے لحاظ سے. تو 4 نمبر کی ادائیگی کا ملک جو ہے وہ اس زمانے کے تمام دنیا کے ممالک کے چندوں کے مقابلے پر 17 گنا زیادہ چندہ دے رہا ہے آج. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان چندوں میں کتنی برکت پڑی. لیکن چندوں میں جب ہم برکت کی بات کرتے ہیں تو دراصل یہ چندے اخلاص کا پیمانہ ہے. اموال کے کم اور زیادہ ہونے کی بحث نہیں ہے. اگر اموال کی بات کریں تو ہماری ساری دنیا کا جو تحریک جدید کا چندہ ہے وہ آج کل کے بڑے بڑے امیروں کی دولت کے مقابل پر ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. اتنے بڑے بڑے اکیلے عمراء، واحد عمراء دنیا میں موجود ہیں جن کی دولت جماعت احمدیہ کی مجموعی دولت کے لگ بھگ ہوگی. اس لیے جب میں چندوں میں برکت کی بات کرتا ہوں تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ ہمارے پاس غیر معمولی طور پر دولت اکٹھی ہو گئی ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص میں بہت برکت دی. جماعت قلیل تعداد ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود مالی قربانیوں میں آگے بڑھتی گئی ہے اور تھک کر پیچھے نہیں ہٹی. اب 56 سال کا عرصہ ہو گیا اس تحریک کو، بجائے اس کے کہ اس عرصے میں جب 2-3 نسلیں آ ملی ہیں لوگ تھک جاتے اور سمجھتے کہ بہت ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، اب آہستہ آہستہ اس تحریک کو ختم ہونا چاہیے، یہ ہم اتنا لمبا عرصہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. برعکس صورت ہے، اور سینکڑوں ایسے افراد ہیں جنہوں نے کھوج لگا کر اپنے آباء و اجداد کے بند کھاتے دوبارہ جاری کیے ہیں. نہ صرف یہ کہ خود قربانی میں آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ اپنے مرحوم والدین یا دیگر بزرگوں کا جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ چندہ دیا کرتے تھے اور اب ان کا کھاتہ بند ہے کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو پھر وہ ان کی طرف سے وہ چندے جاری کرتے ہیں. بعض لوگوں نے مجھے یہ بھی لکھا کہ میرا کوئی بزرگ ایسا نہیں جس کا چندہ ہو مجھے معلوم ہو، لیکن میری بھی خواہش ہے، اس لیے میری طرف سے کسی اور مرحوم بزرگ کا کھاتہ چندہ کر دیں اور اس کی طرف سے میں ادائیگی کرتا رہوں گا. اسی طرح
اور بہت سے اخلاص کے ایسے نمونے سامنے آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت احمدیہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ زندہ تر ہے، اور پہلی نسلوں کی نیکیوں کا جھنڈا موجودہ نسلوں نے نہ صرف اٹھایا ہے بلکہ بلند تر کرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے، اور میرے لیے اور آئندہ خلفاء کے لیے آپ کو یہ یاد دلاتے رہنا ضروری ہے کہ جو جھنڈے بلند ہوا کرتے ہیں یہ دراصل پہلی نسلوں کی قربانی کے نتیجے میں ایسا ہوا کرتا ہے، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ایسا ہوا کرتا ہے۔ پہلی نسلوں کی دعائیں، ان کی قربانیاں، ان کی وہ حسرتیں کہ ہم دینا چاہتے تھے مگر دے نہیں سکے، وہ ایسی عظیم اور قوی دعائیں بن جایا کرتی ہیں کہ نسل بعد نسل وہ دعائیں پہنچتی رہتی ہیں اور پھل لاتی رہتی ہیں۔ ابھی ایک خاتون نے کینیڈا سے مجھے یا کسی اور جگہ سے امریکہ سے مجھے خط لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی والدہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ نے دودھ میں نہلایا ہے، اور پھر یہ خیال کر کے کہ میں اپنے متعلق نہ سمجھ لوں کہا کہ مجھے دودھ میں نہلایا ہے۔ اس کی میں نے تعبیر کی، اور وہ تعبیر یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرا رہا ہے کہ تمہیں اگر کوئی توفیق مل رہی ہے تو اس میں مرحوم بزرگوں کی دعاؤں کا دخل ہے، اور انہی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ صرف اگلی نسل کو نہیں بلکہ بعض دفعہ پشت در پشت 7 پشتوں تک ان دعاؤں کے فیض پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے یاد کراتا ہوں کہ ان بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب ہم بہت ہی عظیم قربانیاں کر رہے ہوں تو ہمارے اندر یہ تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، بلکہ ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ پھل نکل رہے ہیں، پھل لگ رہے ہیں جو اس وقت بہت چھوٹی دکھائی دیتی تھی، لیکن اپنی قوت کے لحاظ سے، اندرونی قوت کے لحاظ سے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی بڑی اور عظیم قربانیاں تھیں۔ حضرت مسلم موعود نے بارہا خطبات میں ان ابتدائی قربانی کرنے والوں کے ذکر کیے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنی کوئی چیز اٹھا لایا کرتے تھے، کوئی کپڑا اٹھا لائے تو بکری لے آئی عورت بیچاری، کسی کے پاس اور کچھ نہیں تھا تو گھر کا ایک برتن اٹھا لائے کہ یہی کچھ ہے میرے پاس اور کچھ نہیں، اسی کو قبول فرمائے۔ اس زمانے میں حضرت مسلم موعود نے پتہ نہیں قبول فرمایا یا کس طرح مزیداری کی، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آسمان کے خدا نے اس قربانیوں کو ضرور قبول فرمایا، اور آج جو ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کے مرد اور عورتیں اور بچے دینی قربانیوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو میرا تو یہ کامل یقین ہے کہ اس میں ان ابتدائی قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو بھی دخل ہے، اور ان قربانی نہ کر سکنے والوں کی حسرتوں کا بھی دخل ہے۔ حسرتوں کو بھی خدا قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں قرآن کریم میں ان صحابہ کا ذکر بھی موجود ہے، اور کتنے پیار سے موجود ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں میدان جہاد تک پہنچا سکوں۔ اس پر وہ اس حال میں واپس مڑے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم جان بھی اپنی پیش نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں یہ حسرت بھی تھی، لیکن قربانی کرنے والوں کا اس شان کا ذکر آپ کو قرآن کریم میں اور نظر نہیں آئے گا جیسا ان حسرتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بس ہماری آج کی ترقیات میں جو ہم 56 سال کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ ایک عظیم الشان درخت ہی نہیں بلکہ بے شمار عظیم الشان درختوں میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یاد رکھیں ان میں اول نسل کے اولین احمدیوں کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ان سب احمدیوں کی قربانیوں کا دخل ہے، جو قربانیاں پیش کر سکے
یا قربانیاں پیش کرنے کی حسرتیں لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بس ان سب کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کی دعاؤں کے طفیل کی برکت کو محسوس کرتے ہوئے اگر ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلی نسلیں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ فیض جاری رہے گا۔ جو بیج آج آپ بوئیں گے وہ کل کے درخت بننے والے ہیں، اور جو آج درخت ہیں یہ عظیم الشان جنگلوں اور چمنوں میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ اس لیے اپنے پہلوں کو اگر آپ یاد رکھیں اور ان کے لیے دعائیں کیا کریں تو اللہ تعالیٰ آئندہ نسل بعد نسل آپ کے ذکر کو زندہ رکھے گا، اور آپ کے لیے دعائیں کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ بس کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پہلے بھی دعائیں ہوں اور جن کے بعد میں بھی دعائیں ہوں، اور وہ خود بھی دعاؤں کے سائے تلے پرورش پا رہے ہیں۔ بس حقیقت میں دعا ہی ہے جس کے ذریعے ہم نے تمام دنیا میں اسلام کو اثر و غالب کرنا ہے، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں اور ان کے سائے تلے ہم نے قربانیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ جہاں تک اعداد و شمار کا تعلق ہے، مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسب سابق خدا تعالیٰ کے فضل سے پاکستان آج بھی صف اول میں ہے، اور پاکستان کی تمام جماعتوں میں اگرچہ تفصیلی اعداد و شمار ابھی مجھے نہیں پہنچے، لیکن اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں ان کی روح سے کراچی کی جماعت اپنی تحریک جدید کی ادائیگیوں میں اول ہے۔ 10 لاکھ کا متوازہ تھا، اور حالات کے بے حد خراب ہونے کے باوجود، افراتفری، ظلم، لوٹ مار، بے چینی، بد اطمینانی، تجارتوں کی ناکامیاں، ہر قسم کے خطرات کے باوجود بجائے اس کے کہ 10 لاکھ سے کم ادائیگی کرتے، کراچی کی جماعت نے 14 لاکھ ادائیگی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مبارک فرمائے اور ان کا قدم ہمیشہ ترقی کی طرف رواں رہے۔ دنیا بھر میں پاکستان بہرحال اول ہے، اور جرمنی نے جو یہ اعزاز حاصل کیا تھا کہ وہ دوسرے نمبر پر آ جائے، وہ نہ صرف اس اعزاز کو خدا کے فضل سے قائم رکھے ہوئے ہے بلکہ آگے بڑھا رہا ہے، اور دوسری جماعتوں کو جو پہلے اس کے شانہ بشانہ تھیں اور پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے اور فاصلے بڑھا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر یونائٹڈ کنگڈم ہے، یعنی انگلستان کی جماعت، جہاں میں آج یہ کھڑا ہوا خطبہ دے رہا ہوں۔ اس جماعت میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے قربانی کا بڑا جذبہ ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وصولی کے انتظام میں کوئی کمزوری ہے، کیونکہ آج تک کی جو جیسی رپورٹ بعض دور دور کے ممالک سے مل گئی ہے، یہاں سے نہیں مل سکی، اور تازہ رپورٹ میں ایسی نہیں پیش کر سکتا جس کے مطابق میں آپ کو بتا سکوں کہ ان کے 71,000 یا کتنا 90,000 کا وعدہ تھا، غالباً برطانیہ کا 90,000 کا وعدہ تھا، اور تاحال وصولی کی اطلاع 71,702 ہے، جبکہ جرمنی کا وعدہ 1,35,000 پاؤنڈ کا تھا، اور وصولی تاحال 1,36,000 ہو چکی ہے۔ تو ان دونوں پہلوؤں سے جرمنی کی جماعت نہ صرف انگلستان کی جماعت کو پیچھے چھوڑ گئی ہے بلکہ فاصلہ زیادہ بڑھا چکی ہے، اور اب تو تقریباً 1 اور 2 کی بات ہو گئی ہے۔ بہرحال خدا کرے کہ آپ کی جماعت کو بھی تعداد میں ویسی برکت ملے، اور اخلاص اور قربانیوں میں بھی اور مالی استطاعت میں بھی ویسی برکت ملے کہ آپ اس مقابلے کی دوڑ میں آگے بڑھ سکیں۔ اگر برابر نہیں ہو سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، تو کم سے کم فاصلہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرے نمبر پر امریکہ ہے، اور امریکہ نے جتنا وعدہ لکھوایا تھا 61,539 وہ پورا کر دیا ہے، اور پھر کینیڈا ہے جس نے 41,080 کا وعدہ کیا تھا، آج ہی اطلاع ملی ہے کہ وہ وعدہ ان کا بھی پورا ہو چکا ہے۔ پھر انڈونیشیا آتا ہے، پھر اس کے بعد ہندوستان ہے، پھر جاپان ہے۔ انڈونیشیا بھی خدا کے فضل سے مالی قربانی میں مسلسل مضبوط قدموں سے آگے بڑھ رہا ہے،
اور ہر سال اس کا انڈونیشیا کی جماعت کا ہر والی قربانی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے آگے ہے، اور انتظامی لحاظ سے بھی وہ باقی دنیا کی مجالس کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جاپان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت چھوٹی جماعت ہے، لیکن قربانی میں غیر معمولی طور پر ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ 2 سال پہلے تک وہاں جاپان خود کفیل نہیں تھا، اور یہاں اتنا چندہ ان کا نسبتاً کم تھا کہ باہر سے ایک خطیر رقم ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھجوانی پڑتی تھی، یہاں تک کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹوکیو کا مشن بند کر دیا جائے اور صرف نگویا کا مشن جاری رکھا جائے۔ اس پر جماعت نے رد عمل دکھایا اور احتجاجی خط ملے اور وعدے ملے کہ ہم قربانی میں آگے بڑھیں گے، آپ مشن بند نہ کریں۔ پھر میں نے جب دورہ کیا تو کچھ نوجوان جو نسبتاً کمزور بھی تھے، ان میں بھی خدا کے فضل سے نئی زندگی پیدا ہوئی، اور اب جاپان خدا کے فضل سے خود کفیل ہے دونوں جگہ کے مشنوں میں، اور اس کے علاوہ اور کئی قسم کی قربانیوں میں بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ تحریک جدید کے لحاظ سے جاپان کی چھوٹی سی جماعت کا چندہ 10,000 پاؤنڈ سے آگے بڑھ چکا ہے، اور تمام دنیا میں فی کس چندہ دہندہ کے لحاظ سے یہ دنیا کی ہر دوسری جماعت سے آگے ہو گئی ہے۔ بس اس پہلو سے جماعت جاپان بھی خاص قربانی کے لحاظ سے ذکر کے لائق ہے اور دعا میں یاد رکھنے کے لائق ہے۔ مجموعی چندوں کا جہاں تک موازنہ ہے، 88 یعنی ہمارے پچھلے سال سے جو موازنہ ہے وہ یہ ہے کہ 88-89 میں دنیا بھر کی جماعتوں کی طرف سے 5,21,730 پاؤنڈ کے وعدے تھے، اور وصولی 5,90,836 یعنی 69,106 اضافہ کے ساتھ وصولی ہوئی، اور 89-90 میں یعنی جو سال چند دن ہوئے اختتام پذیر ہوا، 2-3 دن پہلے، اس میں وعدے تھے 5,96,822 اور وصولی ہوئی 6,72,280، یعنی خدا تعالیٰ کے فضل سے سال گزشتہ کے مقابل پر وعدوں کے مقابل پر 75,458 وصولی زیادہ ہوئی۔ اور جہاں تک فیصد اضافے کا تعلق ہے، گزشتہ سال کے مقابل پر یہ جو سال پیچھے جب گزرا ہے، اس سے پہلے سال کے مقابل پر اس گزرے ہوئے سال میں 12.09% آمد میں اضافہ ہوا۔ افریقن ممالک میں موریشس صفحے اول میں ہے، صفحے اول میں بھی ہے، اور افریقہ میں پہلا بھی ہے خدا کے فضل سے، اور موریشس کی جماعت بھی اپنے نظم و ضبط کے لحاظ سے، باقاعدگی کے لحاظ سے اور قربانیوں میں دن بدن آگے بڑھنے کے لحاظ سے ایک بہت ہی اچھی مثالی جماعت ہے۔ مشرق بعید کے ممالک کے اعتبار سے ترتیب یوں بنتی ہے کہ انڈونیشیا اول، جاپان دوم، فجی سوم اور آسٹریلیا نیوزی لینڈ ان کے بعد آتے ہیں۔ افریقہ میں رپورٹیں پوری نہیں آئیں، لیکن جو آئی ہیں ان کے لحاظ سے موریشس پہلے، پھر نائجیریا، پھر گیمبیا، پھر کینیا، پھر بنین، پھر یوگنڈا، اور بعض بڑے بڑے ممالک گانا اور سیرالیون وغیرہ کی چونکہ رپورٹیں شامل نہیں، اس لیے ان کا موازنہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جرمنی اول ہے، یو کے دوم، اور ناروے اس کے بعد، پھر ڈنمارک، پھر ہالینڈ، پھر سویڈن، پھر سوئٹزرلینڈ، پھر اسپین، پھر بیلجیم، پھر پرتگال۔ آج میں تحریک جدید کے 57ویں سال کا اعلان کرتا ہوں، کہ آغاز کا اعلان کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو عظیم الشان نیکی کی روایات
جماعت پیچھے چھوڑ آئی ہے، جن میں کا بہت ہی مختصر ذکر میں نے کیا ہے، ان روایات کو قائم رکھتے ہوئے تمام دنیا کی جماعتیں ان سال بھی قربانی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک نئے تقاضوں کا تعلق ہے، اس ضمن میں بہت سی باتیں چھوڑ کر وقت کے لحاظ سے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مشرقی یورپ اور روس میں جو نئے میدان تبلیغ کے کھلے ہیں، ان کا بھی گہرا تعلق تحریک جدید کے آغاز سے ہے۔ تحریک جدید کے آغاز ہی میں روس اور چین اور مشرقی یورپ میں جماعت کی طرف سے باقاعدہ یا اپنے طور پر توئی کام کرنے والے مبلغین پہنچ چکے تھے، اور اپنی قربانیوں کی ایک بہت ہی دردناک اور عظیم داستان یہ لوگ وہاں چھوڑا ہے۔ ان قربانیوں کو وہاں سے لینا ہے اور آگے بڑھانا ہے۔ اس سلسلے میں ایک وقت کی تحریک کر چکا ہوں، جس میں بہت سے مخلصین نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عارضی وقف کرنے والے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ درخواستیں کہاں چلی گئیں، وہ یاد رکھیں کہ ان پر بہت توجہ کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ غور ہو رہا ہے، اور ضروری معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں اور ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ نئی جگہوں پر اس زمانے میں اس طرح بھجوا دینا کہ کوئی شخص سر اٹھا کر جدھر رخ بنے اس طرف چل پڑے، یہ کوئی مناسب طریق نہیں ہے۔ ان تمام علاقوں کے متعلق چھان بین ہونی ضروری ہے، ان کے حالات، ان کے جغرافیائی حالات، ان کے تاریخی حالات، ان کے موجودہ تمدنی اخلاقی حالات وغیرہ وغیرہ، اور رہن سہن کے طریق، اخراجات کتنے اٹھیں گے اور کیا کیا دقتیں ہیں جو درپیش ہو سکتی ہیں، زبان کے مسائل کیسے حل ہوں گے، لٹریچر کیا لے کے جائیں گے، اجازت نامے کیسے ملیں گے، غرضی کے اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جن پر باقاعدہ بڑی توجہ اور محنت کے ساتھ تحقیق ہو رہی ہے اور قوائف مرتب ہو رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جب بھی موسموں کو بھی دیکھنا پڑے گا، کون سے موسم وہاں موجود رہیں گے، جب بھی یہ تیاری ہو جائے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی واقفین کو باقاعدہ ایک ہدایت نامہ، تفصیلی ہدایت نامہ بھجوائیں گے اور ان کی پوری رہنمائی کریں گے کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں فلاں علاقے میں تو اس طرح جائیں، یہ ضروریات ہیں، یہ امور پیش نظر رہنے چاہیے، اور جماعت اس معاملے میں کیا مدد کر سکے گی۔ پھر بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں کے لیے لٹریچر ابھی مناسب تعداد میں موجود نہیں ہے، اور لٹریچر بعض تو ایسے ہیں جو چھپ رہے ہیں، کتابیں اور رسالے، بعض ابھی تیار ہو رہے ہیں، نئی زبانیں ہیں جن پر ہمیں کوئی اختیار نہیں، ابھی کوئی احمدی ماہر نہیں بنا ان زبانوں کا، تو ماہرین بھی ڈھونڈنے پڑتے ہیں، پھر صحیح تراجم کے لیے جو احتیاطیں ضروری ہیں وہ بھی ضروری بھی ہیں اور وقت طلب بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ 2-3 ماہ کے اندر اندر ہمارے واقفین کے رسالے میں امید رکھتا ہوں ان علاقوں میں جانا شروع ہو جائیں گے، اور 1-2 پہلے جا بھی چکے ہیں۔ بعض لوگ وقف کرتے ہیں جن کے پاس مالی توفیق نہیں ہوتی، ان کے متعلق میری گزارش یہ ہے کہ وہ وقف بے شک کریں، لیکن اگر بعض لوگوں نے، جس طرح کے بعض لوگ ابھی کر رہے ہیں، بعض ہمارے مخلصین کر رہے ہیں، روپے بھجوانے شروع کیے یا وعدے کیے کہ آپ اپنی طرف سے جس کو چاہیں بھجوائیں، ہم وقت میں وقت نہیں دے سکتے مگر رقم مہیا کر سکتے ہیں، ایسی رقمیں بھجوائیں، اور جیسا کہ میں نے کہا بھجوا بھی رہے ہیں، اور اس کے وہ اتنی کافی ہوئی کہ سارے خواہش مندوں کو بھجوایا جا سکے، تو سب کو بھجوائیں گے انشاءاللہ۔
لیکن اگر اتنی کافی نہ ہوئی تو پھر جو خواہش مند ہیں ان میں سے انتخاب کرنا ہوگا، اور جو نسبتاً زیادہ اہلیت والے ہیں انہیں کو بھجوا سکیں گے۔ زبانوں کے متعلق بھی معلومات بھجوائی جائیں گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وقف یعنی عارضی وقف کرتے وقت آپ کے ذہن میں جو بھی ملک ہے، مشرق یورپ کا ہو، روس ہو یا چین ہو، جو بھی نئے ممالک ہمارے پیش نظر ہیں، ان میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہو یا اپنا تبھی رجحان پاتے ہوں، ان کی زبان سیکھنی شروع کر دیں، اور سر دست ابتدائی تعلیم کے لیے جو عام ٹکسالی کی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا کیسٹس وغیرہ مہیا ہیں ان سے آپ کام لیں۔ بے شک ابتدائی تعارف ضرور ہو جانا چاہیے، روزمرہ کی چند باتیں کرنی آ جائیں، اور بعد میں جو ہم آپ کو لٹریچر دیں گے اس سے بہت سی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن کچھ تعارف کے بعد جب آپ وہاں جائیں گے تو پھر وہاں زبان سیکھنی زیادہ آسان ہوگی۔ پہلے سے تعارف ہو تو پھر بہت جلدی انسان رواں ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی جب پھینکتے ہیں خشک جگہ پہ تو کس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، لیکن ایک پتلی سی بھی گیلی لکیر مل جائے پانی کو تو بڑی تیزی سے اس پر بہنے لگتا ہے۔ تو پہلے اپنی اگر پانی مہیا نہیں تو گیلی لکیریں ڈالنے اپنے اوپر، ان زبان کی گیلی لکیروں پر پھر زبان روانی سے چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جماعت کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی، ہم آپ کے لیے پوری محنت سے تیاری کر سکیں، اور آپ اپنی ذاتی ذمہ داریاں بھی ادا کریں، اور دعا بہت کریں۔ یہ آخری بات ہے لیکن ہر پہلی بات سے زیادہ افضل اور زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ دعا میں جو برکت ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں اور کسی تدبیر میں نہیں ہے۔ دعا میں تدبیر اور دعا دونوں باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر بہت ہی لطیف روشنی ڈالی ہے، اور بہت ہی گہری حکیمانہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ دعا دنیا کی سب سے عظیم تدبیر ہے جو